اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو ہم تلاوت کر رہے تھے آیت الکرسی کی، جو سب سے عظیم اور عظمت والی آیت ہے، اور ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے، اس میں اور 11 اس کی دلیلیں ہیں۔ تو 9 دلائل ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے اور 10ویں اور 11ویں دلائل رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ 10 مستقل جملوں پر یہ مشتمل ہے، تو یہ بھی ہم آج انشاءاللہ نشست میں مکمل کریں گے، اور جو 2 دلیلیں رہ گئی تھیں وہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے دیکھ لیجئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو، ٹھیک ہے۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، یعنی کوئی بھی، یہ ضیاء القرآن کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرے تو وہ طاغوت ہے، کوئی اگر اپنی بڑائی چاہے اور اپنی تعریف کا خواہش مند ہو، وہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کس فہرست میں، کس لسٹ میں اس کا نام آئے گا۔ تو یہ ہے دعویٰ کہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب دلیلیں دی گئیں کہاں سے، وہ کہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، جس کے ہم نے 9 دلائل پڑھ لیے۔ اب آئیے 10ویں اور 11ویں دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَهُوَ العلی العظیم، یہ نام ہے اور ایک یہ نام ہے، یہ دونوں وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ 10ویں اور 11ویں یہ دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بلند ہے، علی ہے وہ، اور عظیم ہے، عظمت عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم وہو العلی العظیم۔ عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، بلندی اس کی صفات ہیں۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ آخر میں اس آیت میں موجود ایک اور نقطے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ آیت باری تعالیٰ کے نام اللہ سے شروع ہوئی ہے۔ یہ نام ہے، یہ ہے تمام صفات کا جامع ہے۔ مخلوق میں سے کسی پر یہ نام نہیں بولا جا سکتا۔ کسی کا نام عبداللہ رکھ کر آپ اسے اللہ نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ آپ عبد الرحمن رکھ کر رحمان پکار لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ نام کسی مخلوق کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس کی آپ دیکھیں تو نہ تو تثنیہ بن سکتی ہے، نہ اس کی مؤنث ہے، اور نہ ہی اس کی جمع بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ ذات باری کا یہ علم ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ نام۔ اور یہ لفظ ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک اور نہایت بلند ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو اب یہ جو ہے آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آیت الکرسی 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا جملہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن پھر سے ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے، کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب نمبر 2 پر آ گئے ہم۔ نمبر 2 کیا ہے؟ الحی اور القیوم۔ الحی اور القیوم، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، وہ خود زندہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ خود زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسروں کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے۔ تمام موجودات اس کی محتاج ہیں، اور وہ خود ان سب سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔
سب اس سے مانگتے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب سے بے پرواہ ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اسے پکارے نہ پکارے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ جو اس کی عبادت کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، سب سے غنی ہے۔ اور جب کہ وہ اپنے وجود کو اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی، یعنی ہم یا آپ، کوئی بھی قائم نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، انہوں نے بھی، یہ طبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی، جو ہمیشہ سے از خود زندہ ہو، اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس پر موت نہ آئے۔ القیوم، جو از خود قائم ہو، دوسروں کا قائم کرنے والا ہو، جو تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ان کے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔ یہ آیت سورہ روم کی یہاں پر ذکر ہوئی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ جہاں کی حکومت اسی کو سزا ہے۔ اب آئیے نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہ تیسرا جملہ ہے، یعنی وہ ہر قسم کے نقص اور غفلت سے پاک ہے، اور اسے اپنی مخلوق کے بارے میں ذرہ برابر بھی کیا ہوتا ہے، غفلت نہیں، بلکہ وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہے۔ اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی چیز اس سے مخفی یعنی چھپی ہوئی رہ سکتی ہے۔ اور اس کی مکمل قیومیت کی شان یہ ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اگر آپ دنیاوی بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہیں تو دنیاوی بادشاہ تو آپ کا محتاج ہے، دنیاوی بادشاہ تو سونے کا بھی محتاج ہے، نہ سوئے تو بیمار ہو جائے، وہ اگر ایک دن 2 دن نہ سنائے تو بیمار ہو جائے، اگر اسے از خود نیند نہ آئے، اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ نیند ہی نہ آئے، تو اگر کسی کی نیند اڑ جائے، اسے نیند نہ آئے، راتوں کو سب سو رہے ہوں اور وہ جاگ رہا ہو، بادشاہ کی بات کر رہے ہوں، رعایا کی نہیں، تو وہ مرنے کو ترجیح دے گا، انسان پاگل ہو جائے گا اگر اسے نیند نہ آئے۔ لیکن اللہ اس سے پاک ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی مثالیں دنیاوی بادشاہوں سے دیتے ہو نا، تو یہ مثالیں آپ کی بالکل فضول ہیں، اللہ پاک ہے اس سے۔ آپ کا بادشاہ تو بیمار بھی ہوتا ہے، آپ کا بادشاہ ایک وقت میں 4 لوگوں کی فریاد نہیں سن سکتا، اور اللہ تو پورے کائنات کی فریاد سنتا ہے، اور اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اور دشواری نہیں ہوتی کہ بھائی ایک وقت میں سارے کیوں بول رہے ہو، ایک ایک کر کے بولو۔ بادشاہ کے سامنے 2 افراد ایک ساتھ بولنے لگے تو بادشاہ نہیں سن سکتا، وہ ہوش پوش میں بیچارہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اس کے کان میں، اس کے سر میں درد ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی ایک ایک کر کے بولو، کیوں سارے ایک ساتھ بول رہے ہو، 2 لوگ 3 لوگ بولیں، اور یہاں آپ سارے دنیا کے اربوں خربوں لوگ اگر بولنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو آپ کے دنیاوی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی مثال سے، اللہ تعالیٰ اس مثال سے پاک ہے، دنیاوی بادشاہوں کی مثالیں دنیاوی بادشاہوں کے لیے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، سبحان ہے، سبحان۔ آپ کا بادشاہ تو باتھ روم جانے کا محتاج ہے، وہ تو باتھ روم چلا جاتا ہے، اس کو تو چاہیے کہ دن بھر میں 2-3 مرتبہ ایسی جگہ ملے کہ جہاں وہ چھپ جائے سب سے، کوئی اس کو نہ دیکھے، اللہ اس سے تو پاک ہے۔ اب جس وقت وہ باتھ روم میں، آپ اس کو کیسے فریاد سنا سکتے ہیں؟ آپ کا بادشاہ تو کھانے کا محتاج ہے، وہ تو کھانا کھاتا ہے، اور جب وہ کھانا کھاتا ہے تو پھر وہ کسی کی کال نہیں لیتا، اللہ تو پاک ہے اس سے، اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، تو آپ کیسے مثال دے سکتے ہو کسی بادشاہ سے اللہ تعالیٰ کی؟ آپ کا بادشاہ تو بیمار ہو جاتا ہے، وہ دوا کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے اور طبیبوں سے رجوع کرتا ہے، تو بہت سارے کچھ اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو اب اس وقت تو آپ کی وہ ظاہر فریاد نہیں سن سکتا، آپ کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ سکتا، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا بادشاہ بہت کچھ معاملات کا محتاج ہے، تو اللہ تو اس سے پاک ہے، تو آپ کیسے مثال دے سکتے ہو؟ تو یہ چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کو مختصراً بتائی ہیں، اور چلتے ہیں چوتھے جملے کی طرف۔ یہ جملے ہیں، مستقل اور مکمل جملے ہیں، جو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ نمبر 4، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ساری مخلوق
اسی کی محتاج ہے، ساری مخلوق اسی کی ملکیت ہے، ہم سارے اسی کے غلام ہیں، اسی کی مملوک ہیں اور اسی کے غلبے و تسلط میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا كلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ آسمان اور زمین کی مخلوق میں سے ہر ایک اللہ کے روبرو کیسے آئے گا؟ بندہ بن کر آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اللہ آت الرحمن عبدا، عبد بن کر آئے گا، غلام بن کر آئے گا۔ اس نے سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ کیسے حاضر ہوں گے؟ اکیلے اکیلے، فردن فردن، ایک ایک کر کے حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ میرے سامنے تفسیر ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی تبیان القرآن۔ اچھا آگے نمبر 5 پر آ گئے ہم، اور فرمان الہی من ذا الذی من ذا الذی، یہ نون کے بعد اگر زال آ جائے تو نون کو غنہ کر کے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے، اللہ تعالیٰ سے، کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ کوئی ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت نہیں ہوگی۔ کون ہے؟ من ذا الذی، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے، سفارش کو پسند کرے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو۔ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں احمد رضا کا ترجمہ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، ٹھیک ہے، بریلویوں کو بالخصوص یقین آ جائے۔ دیکھیے سورہ نجم ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور آیت نمبر 26 دیکھ لیجئے سورہ نجم کی، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ترجمہ دیکھیے احمد رضا کا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے، ان یأذن اللہ، جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے، یشاء وہ چاہے اور وہ پسند فرمائے، ٹھیک ہے، ویردا اور وہ پسند فرمائے اللہ۔ لیکن چلیں خیر یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ وہ پسند فرمائے، ٹھیک ہے، اور پسند فرمائے، یہ ویردا ہے، وہ پسند فرمائے، یہ غائب کا مذکر جو ہے وہ ہے مضارع واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پسند فرمائے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات انہوں نے بھی ترجمے میں لکھی ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند کرے گا اسی کے لیے بات ہوگی، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ چاہے گا اسی کے لیے بات ہوگی۔ دیکھیے یشاء ویرضا، چاہے اور پسند فرمائے، یہ میں نے آپ کو پروف دکھا دیا۔ سورہ انبیاء بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی دیکھیے احمد رضا نے کیا ترجمہ کیا ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ نا، جس کے لیے وہ پسند فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ اگر آپ نے اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو اپنے بنائے ہوئے پیروں کو بھی اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ یہ لوگوں نے جو بنائے نا پیر فقیر، یہ لوگوں کو لے ڈوبیں گے، کوئی پیری فقیری وہاں نہیں چلے گی، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، اس کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے تو سارے ہی ڈر رہے ہیں۔ خشیت مشفقون، یہ پیری مریدی جو بنائی ہے لوگوں نے، یہ لوگوں کا اپنا کاروبار ہے، اسلام میں کوئی ایسی پیری مریدی نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا دھندا ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ پیر بخشوائیں گے، پتہ نہیں آئی کہاں سے یہ
अल्लाह ही बेहतर जाने। बहरहाल खाने कमाने का एक अच्छा जो है कारोबार है, खाने कमाने के लिहाज से लोगों को एक अच्छी जो है ना सपोर्ट मिली हुई है इस तरह से। और बेचारे नासमझ लोगों को उनको जन्नत के परवाने खामखा मिल रहे हैं इस तरह से। अच्छा, अब तो कब्रों पर जन्नती दरवाजे भी बना दिए गए हैं, जो उससे गुज़र जाएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तमाम तकरीबन जो है ना जहाँ पर इस तरह के वो बने हुए हैं कुब्बे शुब्बे, वहाँ पर ये सारे काम भरल धंधे हो रहे हैं। हर जगह ही तकरीबन आप देखेंगे तो वो जनाब आपको पता चलेगा कि जन्नती दरवाज़ा जन्नती दरवाज़ा था। अब तो बल्कि बाकायदा वहाँ पर एक कोई तालाब वगैरह भी होती है, तालाब एक होगा और उसको एक जमजम की सी निस्बत दी जाती है, बीमार नहा ले तो शिफा पा जाए, और पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है कि ये लोग कहाँ लेकर जाएंगे और इनके दीन ईमान का क्या बनेगा। लोगों ने अल्लाह ताला से दूर कर दिया अल्लाह के बंदों को। क्यों ऐसा किया इन्होंने? क्यों अल्लाह ताला से ऐसी लड़ाई मोल ली? दुनिया की 4 दिन की चमक दमक के लिए इन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप को फ़रोख्त कर दिया, फरामोश कर दिया। ख़ुद फरामोश हो गए और खुदा फरामोश हो गए। अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों से, जाली लोगों से बचाए, आमीन। ये तिब्यानुल कुरान में ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने भी लिखा है, और ग़ालिबन मैं ये पहले पढ़ के सुना चुकी हूँ, लेकिन चलें, ये अल्लाह ताला की शान है, उसकी बुज़ुर्गी की बातें हैं, तो जितनी बार भी पढ़ो, जितना उसकी बुज़ुर्गी बयान करो उतना ही अजर मिलेगा। उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके हुज़ूर शफ़ाअत नहीं होगी। अल्लाह ताला की अज़मत, जलाल और उसकी किबरियाई का ये तक़ाज़ा है कि उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई शख्स उसके हुज़ूर शफ़ाअत नहीं कर सकेगा। हशर के दिन तमाम अंबिया और रसूल, औलिया, उलमा और शुहदा अल्लाह ताला के जलाल से सहमे हुए होंगे। उस दिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। ये बहुत लंबा सजदा होगा जो हदीस में ज़िक्र है। आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। बुखारी शरीफ में भी हदीस ज़िक्र है। आप शफ़ाअत कीजिए, आपकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी, कबूल होगी। फिर अल्लाह ताला एक हद मुकर्रर फरमाएगा। देखिए, ये हद का ज़िक्र भी ग़ुलाम रसूल सईदी बरेलवी ने किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हद के मुताबिक शफ़ाअत फरमाएंगे। ये हदीस तफसील के साथ बहवाला कह रहे हैं कि मौजूद है, आप देख लीजिए इसको, पहले गुज़र भी चुकी है, कह रहे हैं व रफ़अ बादहुम दराजात, ये तफसीर में गुज़र चुकी है। ठीक है, आइए हम आपको ये दिखाते हैं हदीस शरीफ। ये बाब है कौल ही, यानी अल्लाह ताला का कौल है, ज़ुर्रियता मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। 4712 है हदीस नंबर, काफ़ी तवील हदीस है, इसे आप पढ़ कर देख लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए फरमाया कि अना सय्यिदुन्नास यौमल क़ियामा, मैं लोगों का सरदार हूँगा क़यामत के दिन। वहल तदरूना मिम्मा ज़ालिका यजमउल्लाहुन्नास नासल अव्वलीन वल आखिरीन फ़ी सईदिन। तो ये सारी बातें हैं यहाँ फरमाई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है ये कौन सा दिन होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं सब लोगों का सरदार हूँगा। तुम्हें मालूम है कि ये कौन सा दिन होगा? उस दिन दुनिया के शुरू से क़यामत के दिन तक सारी खलक़त एक चटियल मैदान में जमा होगी कि एक पुकारने वाले की आवाज़ सबके कानों तक पहुँच सकेगी और एक नज़र सबको देख सकेगी। सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा और लोगों की परेशानी और बेकरारी की कोई हद ना रहेगी, जो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। लोग आपस में कहेंगे कि देखते नहीं कि हमारी क्या हालत हो गई है। यानी सारी ये बातें आप इसको पढ़ सकते हैं बुखारी शरीफ में, कि बहुत डिटेल और तफसील से है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे के बारे में जो है, तो जो हर माओ शुमा वहाँ सिफारिश करने पहुँच गया कि जो नमाज भी नहीं पढ़ता वो भी वहाँ सिफारिश, वो भी पीर बना बैठा है? तो बताइए ज़रा कि अल्लाह के नबी जो तमाम लोगों के सरदार हैं, तमाम औलाद आदम के सरदार हैं, आप तो अपने लिए फरमा रहे हैं कि आप सजदा करेंगे, फिर अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगी, जितने लोगों की, जिन लोगों की इजाज़त होगी उनकी आप सिफारिश करेंगे। ज़रा देखिए, जो उलुल अज़म पैगंबर हैं, जिन पर अल्लाह ने सलाम भेजा है, जिन्होंने अपना सब कुछ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, नूह अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, जो यानी जिन्होंने सब कुछ अपने रब के लिए कुर्बान किया, वो लोग क्या कहेंगे? नफ़सी नफ़सी नफ़सी, इज़हबू इला गैरी, मेरे पास नहीं किसी और के पास जाओ सिफारिश के लिए। समझ रहे हैं बात को? ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ।
یہ طویل حدیث شریف کے بعد، یعنی طویل باتوں گفتگو کے بعد، مختلف انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَآتِيَا، میرے پاس آئیں گے تحت العرش فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، میں سجدہ کروں گا اپنے رب کے لیے. ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ، ٹھیک ہے، مِن مَحَامِدِهِ وحسن الثنائی علیہ شیئن. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں جب یہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جب سب لوگ آئیں گے یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ آج غضبناک ہے کہ اور نہ کبھی ہوگا، یعنی اتنا آج غضبناک ہوا ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بیان کریں گے. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سارے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. یہ اگلے پچھلے گناہ تو ترجمہ ہے ذنب کی وجہ سے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ بھی، ورنہ لوگ پتہ نہیں کچھ اس سے غلط مطلب نکال لیں. اس کو بھی دیکھ لیجئے. وقد غفرا، یہ غفرا معافی کا معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. غفر اللہ لکا، آپ کے لیے، ما تقدمہ، جو پہلے ہوا، من ذنبی کا، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ترجمہ گناہ کیا ہے، لیکن بہتر بات یہی ہے کہ لفظش ترجمہ کیا جاتا. لیکن بہرحال ذنبی کا وما تأخرا، ٹھیک ہے، اور جو بعد کا، ٹھیک ہے. اشفع، شفاعت کیجئے، لنا، ہمارے لیے، الی ربک، اپنے رب سے. تو یہاں پر یہ بات ہے، اس لیے یہاں ترجمہ جو کیا گیا ہے گناہ کا، یعنی جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے سورۃ تحریم میں کہ آپ نے وہ شہد پینے کے لیے قسم کھا لی تھی کہ شہد نہیں پئیں گے. اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں یہ فرمایا ہے. تو بخاری شریف میں اور بھی جگہ ہے، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ہے، اور یہ بروز حشر بھی آپ کے امتی آپ کے پاس جا کر یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری لفظشیں معاف کر دی ہیں اور آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، تو آپ ہماری سفارش کیجیے، اشفع لنا الی ربک. تو وہ کہیں گے کہ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجیے. آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں، یعنی امتی کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں آخر میں آگے بڑھوں گا، آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی حمد اور حسن ثنا کا دروازہ کھول دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ طریقے اور محامد نہیں بتائے تھے. پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت پر کرم کر. کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجئے. ٹھیک ہے، ویسے انہیں اختیار ہے جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے ان لوگوں کی بات ہے جن پر کوئی حساب نہیں ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، بہت بڑی حدیث، طویل حدیث ہے، اور بھی اس طرح کی احادیث ہیں جہاں بہت زیادہ اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے. تو یہ مستقل 5 جملے تو ہو گئے آیت الکرسی کے. اب چھٹے بھی ہم آتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو پیچھے ہے، جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہو گئی جو ہم نے آپ کو چھٹا جملہ پڑھ کر سنایا کہ یعنی اس کا علم بھی محیط ہے ہر چیز کو.
ٹھیک ہے، ہر چیز محیط ہے، اور لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے ماضی حال اور مستقبل کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، یہ اور بھی مزید تھوڑی تفصیل ہے، لیکن اب اس کو مختصر کرتے ہیں۔ آئیے ساتویں جملے کی طرف۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو اس کی معلومات ہے کسی طرح بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے فرمائے الا بما شاء، ٹھیک ہے، الا بما شاء، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر، یعنی کسی کو علم دے دیتا ہے، معلومات کرا دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جو اللہ چاہے معلوم کروا دے، اور جس پر چاہے وہ مطلع فرما دے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے 8ویں دلیل کی طرف۔ 8ویں دلیل کیا ہے؟ ایک یہ ذرا فائدے کی چیز ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے تمام کائنات کا علم تو کہہ رہے ہیں الگ رہا، ایک ذرے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، انسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مخلوق کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وہ عطا فرماتا ہے۔ 8ویں جملے کی طرف آتے ہیں۔ 8واں جملہ مستقل کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اس کی کرسی نے، کس کی؟ اللہ کی۔ یہ بھی ایک مستقل جملہ ہے، لیکن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے اور نہ ہمیں اس پہ کرنی چاہیے۔ بس اس کے متعلق آپ اتنا جان لیجئے کہ اللہ کی کرسی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر بحث کرنا، بات کرنا، سب یہ ایمان کے لیے خطرے والی بات ہے۔ بس یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان فرمایا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی جنگل میں انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر اسی طرح ہے جیسے جنگل کی فضیلت اس انگوٹھی کے چھلے پر ہے۔ چھلا یعنی رنگ، جو رنگ ہوتا ہے گول گول انگوٹھی کا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے یہ انگوٹھی ہے نا، یہ کرسی میں یہ آپ نکال دیں، اگر اس کا نگینہ نکال دیں تو صرف چھلا یعنی رنگ رہ جائے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی میں یعنی اتنی بڑی ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا میدان ہو یا بہت بڑا کہیں جنگل ہو، وہاں پر ایک ایسی رنگ ڈال دیں آپ تو وہ کیا ہوگا؟ چھوٹا سا۔ اسی طریقے سے اللہ کی کرسی عرش پر ہے کہ جیسے کہ عرش پر اللہ کی کرسی رکھ دیں آپ تو ایسے ہی جیسے کہ زمین کے اندر، میدان کے اندر ایک آپ نے انگوٹھی کی رنگ ڈال دی۔ تو اس کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ یہ انسان کو اتنی عقل نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کی کرسی اور اس کی عرش کو سمجھ سکے، بس اس پر ایمان رکھے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب آ جائیے نمبر 9 کی طرف۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور ٹھیک ہے، اس کو دشوار نہیں ہے اور اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی اس سے، اور جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گراں ہے اور نہ اسے مشقت میں مبتلا کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بے حد سہل اور آسان ہے۔ وہ ہر جاندار کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام اشیاء کا نگہبان ہے، اسے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، غائب نہیں، تمام اشیاء اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہیں، اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی اور اس کے سامنے محتاج اور فقیر ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ غنی حمید ہے، غنی کریم ہے، اور وہ جو بھی ارادہ فرماتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اسے کر گزرتا ہے، وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہاں کسی سے پوچھنا ہے، کسی سے اجازت لینی ہے، نہیں، وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہ سب سے سوال کرے گا، جبکہ مخلوقات سے اللہ تعالیٰ یقیناً باز پرس کرے گا، مخلوقات سے، ہم جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنے حساب کی سختی سے بچائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، لیکن مخلوقات سے یقیناً باز پرس ہوگی، وہ ہر چیز پر غالب، ہر چیز کا محاسب ہے، یعنی حساب کرنے والا ہے، ہر چیز کا نگہبان، اور عالی رتبہ جلیل القدر ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے، عبادت اسی کا حق ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں 10ویں جملے کی طرف، جو مستقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے، جیسا کہ فرمایا الکبیر المتعال، سورہ رعد میں ہے نا، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ اور ان آیات کریمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق، یعنی آیات کریمہ اور ان کے ہم معنی صحیح احادیث مبارکہ کے بارے میں سلف صالحین کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی قسم کی تکییف اور تشبیہ کے بغیر، یعنی کسی سے آپ اس کو تشبیہ نہیں دیں، بغیر ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسے یہ کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جیسے ان کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، یا جیسے صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور جیسے اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان رکھتے تھے، ہمیں بھی ایسے ہی ایمان رکھنا ہے۔ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لائے، کون؟ صحابہ کرام، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایسے ہمیں بھی ایمان لانا ہے، اور جرح بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تعویلات نہیں کرنی، تعویلات نہیں ڈھونڈنی، اور بس آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو ہم نے آپ کو مختصر طور پر آیت الکرسی کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا قبول فرمائے، اور ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے۔ اور حدیث ہم نے اس لیے مختصر کی کہ یہ باتیں بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نمبر ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ اور ہر ایک نے آج کل اپنا ایک وہ بنا لیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر شخص کے سوچنے کی ایک سمت ہے، بس وہ اسی کے اسی طرف اس نے اپنا رخ کیا ہوا ہے، اسی کے مطابق اس نے اپنا رخ بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں، لیکن پہلے اپنا ایمان تو صحیح کریں، اپنا عقیدہ تو صحیح کریں۔ لوگوں نے مختلف اپنے پیر فقیر بنا لیے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے، حالانکہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی حکم ہے۔ ہاں اگر بیعت کرنی ہے تو بیعت کے لیے ایک ہے بات، وہ یہ ہے کہ خلیفہ اگر ہو تو اس سے بیعت کرنی ہے، لیکن خلیفہ کا زمانہ ہی نہیں ہے آج کل۔ تو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے دین کو، اور اگر آج نہیں سمجھے تو پھر کل مرنے کے بعد سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں بہت لوگ عذر پیش کریں گے، لیکن ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔